الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں ہم ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ آئیے ہم 13ویں پارے کی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ایک ایک آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس کی روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم جب 13ویں پارے کی شروعات کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے جب عزیز مصر کی بیوی یہ اعتراف کر رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلط نہیں تھے، بلکہ خود ان کے نفس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وہ مان رہی ہیں کہ غلطی ان کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی۔ ہم اگر اس پورے قصے پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے عبرت کا بہت زیادہ سامان رکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں تراش لیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صالحیت پہ، اپنی پاک دامنی پہ، اپنی نیکی پہ باقی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مقام تھا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو عام نشانی دکھلائی کہ خود اس گھر کے آدمی نے یہ کہا کہ دیکھا جانا چاہیے کہ کپڑا پیچھے سے پکڑا گیا ہے یا آگے سے، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے فیور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا منظر کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل جانا پڑا، جب جیل گئے تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے۔ جو مشن ہے انبیاء کا، اس مشن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اولیت دی، اور سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ کیا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ درست ہے، یا جو تم مختلف معبودوں کی عبادت کرتے ہو جن کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے، یہ درست ہیں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حقیقت کو یاد رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے جو روشنی ہمیں ملتی ہے اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل، صبر جمیل کی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی معاملہ ہے ہم اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں شکوہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، ہم اور ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے وہ رشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہمارے لیے باضابطہ طریقے سے روشنی کا استعارہ ہے، اور ہمیں اس پہ کافی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو صبر ہے، وہ جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری عظمتوں سے نوازتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھی اس وقت نہیں آئی ہوں گی جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جا رہے تھے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا۔ پھر بھائیوں کے سامنے بھی وہ مرحلہ آتا ہے جب ان کے سامنے حقیقت کھلتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اب باضابطہ بڑے منصب پہ ہیں، اور ان کے بھائی ان کے سامنے نگاہیں نیچی کیے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو اللہ کے لیے بخش دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج تم پہ کوئی فہمائش نہیں ہے،
تمہیں ہم اپنی طرف سے معاف کرتے ہیں، تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو ان ساری عظمتوں سے نوازتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو اب جو خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے ہیں توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان، اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مجھے موت سے دوچار کر، اور اے اللہ صالحین نیک لوگوں سے مجھے جا ملا، اے اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہے، بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان ساری عظمتوں سے نوازتا ہے، ساری کٹھنائیوں اور پریشانیوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان ساری عظمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، تو کوئی کبر، کوئی غرور یا کوئی بھی معاملہ اپنی طرف لوٹانے کا سامنے نہیں آتا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جوڑتے ہیں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے، جہاں اپنے نفس کی حفاظت کی روشنی ملتی ہے، جہاں ہمیں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوششوں کی روشنی ملتی ہے، جہاں ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ زندگی میں کٹھنائیاں آتی ہیں، رفتیں آسانی سے نہیں ملتی، وہیں ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے تو انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کس طرح اپنے خلاف جانے والے کو بخش دینا، معاف کر دینا نبیوں کا راستہ ہے، کس طرح ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی تمنا کرنا، اور اخیر تک یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ کس طرح عاجزی، فروتنی، توکل، صبر یہ نبیوں کا راستہ ہے، اور یہی کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے ہیں، ان کے لیے ان قصوں میں بہت عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے کی، سبق لینے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اس کے بعد سورہ رعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن حکیم کی پھر عظمت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی عظمت بھی بیان فرما رہا ہے۔ خالق کائنات ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کائنات پہ غور کرے تو وہ خالق کائنات تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنا دیا۔ اب غور کرے اگر انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت بھی دے رہا ہے تخلیق کائنات پہ غور کرنے کی، شمس و قمر پہ، زمین، پہاڑ، نہریں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ جو کاریگری ہے اس کاریگری پہ ہم غور کریں، اس صنعت پہ غور کریں، یہ جو پختگی ہے، یہ جو انتہائی درجے کی مہارت ہے، جہاں انسان کا ذہن تک نہیں جا سکتا، تصور بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا، ہم اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور کیجئے تو یقینی طور پہ یہ نشانیاں نظر آئے گی۔ پوری انسانیت کے لیے دعوت ہے، اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اگر ہم مظاہر کائنات پہ غور کرنے کی عادت ڈال لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ واقعتاً بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور سے کچھ رشتہ بنا کر رکھتے ہیں، مانگتے ہیں، مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں کسی اور کو، تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ شرک ٹھہرا رہے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے میں رکھ رہے ہیں، انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ لوگ لگائے رکھنا ہے، اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، تبھی ہم شرک کے راستے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک بڑی اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ جو نفع بخش چیز ہوگی وہ رکے گی، وہ بچے گی، اور جو نفع بخش نہیں ہوگی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو چیز فائدہ مند ہوگی وہ زمین میں ٹھہرے گی، ورنہ جھاگ تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
تو انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا واقعتاً کسی بھی اعتبار سے نفع بخش ہے یا نہیں ہے۔ اگر بحیثیت ملت کے بھی ہم مسلمان نفع بخش ہو جائیں تو ہمیں کوئی آسانی سے ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ ایفائے عہد کرتے ہیں، قول و قرار کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، یوم حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ ان اوصاف کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک بڑی ہدایت، ایک بڑی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے، انہیں اطمینان و سکون کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، انہیں سکون کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں یہ حقیقت اگر یاد ہو تو ہم بہت کچھ اپنی زندگی میں اچھائیاں لا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس پارے میں اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس کی شروعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت سے ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے یہ قرآن کریم تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا اس لیے ہے کہ لوگوں کو برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف لایا جائے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا سکیں، انہیں بتا سکیں۔ اس سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان ہوں ان سے ایسی زبان میں گفتگو کریں جنہیں وہ سمجھ سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان زبانوں کے ذریعے لوگوں تک لے جانے کی ضرورت ہے جو زبانیں جہاں کے لوگ بول رہے ہیں۔ یہ روشنی ہمیں ملتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کی اہمیت بھی سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے تو ان نعمتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہم شکر گزاری سے کام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نوازے گا، لیکن اگر ہم کفران نعمت سے کام لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور بقیہ نبیوں نے بھی اپنی قوموں کو سمجھایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، دعوت دی، اور قوموں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ قوموں نے کہا کہ تم بھی ہماری ہی طرح انسان ہو تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تو فضل ہے اللہ پاک کا، ظاہر ہے کہ اگر ہم انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ہمارا انسان ہونا بھی ضروری ہے، ہم یقینی طور پہ انسان ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یہاں پھر دعوت کی راہ میں ہونے والی پریشانیوں پر صبر اور توکل کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ انبیاء کہیں گے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ نبیوں کا راستہ یہی ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کریں گے، تم اگر کوئی غلط رویہ اپناؤ گے، ہمیں اذیتوں سے دوچار کرو گے تو ہم صبر کریں گے، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی دراصل توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم اگر نبیوں کی راہ پہ چل رہے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت یاد رکھنی پڑے گی کہ ہمیں بھی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، اور ہمارا بھی سرمایہ اس وقت ہمارے لیے بھی زیادہ رہا اس وقت یہی تقویٰ ہے، یہی توکل ہے، یہی صبر ہے، اور اسی راستے پہ جمے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ منظر ہوگا کہ لوگ جن لوگوں کی تابعداری کرتے تھے، باطل لوگوں کی،
بڑے بڑے لوگوں کی، وہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر یہ چھوٹے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کر رہے تھے، ہمیں تو بچا لو۔ ظاہر ہے وہ خود ڈوبے ہوئے ہوں گے تو وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ اہل باطل کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور منظر بیان کیا ہے، اور اس منظر پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو، کہ شیطان اس وقت کہے گا کہ بھائی ہم تو تمہیں برائی کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اللہ تو سچا وعدہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بھلائی کی دعوت دے رہا تھا، تم نے میری مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانی، یہ تمہارا قصور ہے، تم اپنے آپ پہ لعنت ملامت کرو، ہمیں کیوں تم الزام ہمارے اوپر کیوں الزام دھر رہے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ پہ الزام دھرو۔ دیکھیے شیطان اس وقت کس طرح ہم سے الگ ہو جائے گا اگر ہم نے اس کی راہ کی پیروی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگاہیں کھولنا چاہ رہا ہے کہ ہم شیطان کے راستے سے الگ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ آ جائیں، کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ شیطان بھٹکا سکتا ہے، جنت کی راہ سے الگ کر سکتا ہے، وہ آپ کے برے وقت میں ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ ایسا کہ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، کہ جیسے اس کی جڑ زمین میں پیوست ہو اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں، اور کلمہ خبیثہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی پیڑ ہو اس کو اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کا کچھ بھی نہیں بچے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہو۔ تو کلمہ خبیثہ جو بری چیزیں ہیں، جو شرک ہے، جو طاغوت ہے، جو توحید کے مقابلے میں بری چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے، اس شہر کو، اس کو آباد کیا، بے آب و گیا زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو آباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا کہ لوگ نماز قائم کریں گے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عبادت کے لیے یہاں لا کر لوگوں کو بسا دیا ہے، اے اللہ تو انہیں نواز، پھلوں سے نواز، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت دے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو برکت رکھی، وہ برکت آج بھی دنیا کو نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بارے میں بتائی گئی ہدایات پہ، دی گئی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔